اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اب بڑے پرسکون انداز میں زندگی بسر کرے اور وہ ایسے زمینوں میں نہ رہے جس طرح کی زمینوں میں اس نے اپنی گزشتہ زندگی بسر کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ آرزو بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں اور وہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ اور کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ سارے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک ایسا سہارا ہوتا ہے، ایک ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں دھوپ سینکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیا کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑی دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور غالباً یہ اس چڑیا کی یا تو بیٹی ہے یا نواسی ہے جو بہت ہی دیر سے ہمارے مکان کی چھت کے ایک کونے میں رہتی ہے۔ یہ چڑیا بڑی شوق، بڑے سبھاؤ اور بڑے ہی مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی اور فرش پر بھی چلی آتی ہے۔ کل ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پر بیٹھی تھی اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس وقت میں دھوپ سینک رہا تھا۔ اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ آپا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں انسان جس کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ باغیں کیوں پھرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کرتے اور کھولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فاختہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کر کوئی دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے۔ اس طرح انہیں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ اشفاق احمد آگے کہتے ہیں، میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ چاہتا ہوں، اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ والے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ایک ایسی دوستی چاہتا ہوں جس طرح آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا، اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، جی پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے پاس جا سکوں۔ بابا جی نے کہا، اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ تو آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے۔ بابا جی نے کہا کہ جب تم اس کو بلاؤ گے تو وہ ضرور آئے گا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد میں نے سوچا کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی زحمت ہی نہیں کی۔ میری زندگی ایسے ہی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا آپ مل گئے، کبھی آنا۔ اب وہ کہاں آئے، کیسے آئے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ تب ملتے تھے جب ہم راولپنڈی جاتے تو کہتے کہ جی آنا، کوئی ملنے کا پروگرام بنانا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایڈریس نہیں بتاتے تھے، جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ کہیں سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بس مہینے کے آخری ویکینڈ کو ملاقات کا پروگرام بنا لیں گے۔ نہ ڈیٹ بتاتے تھے، نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈٹرمائن نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم نہیں چاہتے کہ، بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں بڑے کام کرنے پڑیں گے، دوپٹہ چننا ہوتا ہے، بوٹ پالش کرنا ہوتے ہیں، مہندی پر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ میاں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو مشکل ہوگی۔ ہم نے آخر زندگی کے کام بھی نمٹانے ہیں۔ باقی جو بات میں سوچتا ہوں، اور میں نے اپنے بابا کو یہ جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور ہے بھی اچھی بات۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا ایک اور چیز ہے۔ تم نے تو مجھ سے کہا کہ میں خداوند کریم کو بالواسطہ
طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تو ایک رائمر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں۔ جیسے مہندی پر لڑکیاں تال لے کر ناچتی ہیں نا، موم بتیاں جلا کر، اس طرح سے، ورنہ آپ کی عبادت تو کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جب تک عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سامان نہیں ہوگا۔ اس طرح سے نہیں کہ نماز کو لپیٹ کر 4 سنتیں، پھر 4 فرض، پھر 2 نفل، 3 وتر، سلام پیرا، چلو جی رات گزری فکر اترا۔ نہیں جی، یہ تو عبادت نہیں۔ ہم تو ایسے ہی عبادت کرتے رہے ہیں، اسی لیے تال میل نہیں ہوتا۔ جشن ضرور منانا چاہیے عبادت کا، دل لگی عبادت اور عقیدت کے ساتھ عبادت۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ تھی اشفاق احمد کی کتاب زاویہ میں سے کچھ حصہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیوز آیا کرے گی۔ تب تک کے لیے